بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج سے ہم ناول شروع کر رہے ہیں جذبات میں شدت۔ صبح 7 بجے وہ بس اسٹینڈ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی صبح یہاں پر لوگوں کا اور ٹریفک کا بہت رش تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سب اپنی اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے یہاں آ جا رہے تھے۔ کوئی دفتر جانے کے لیے تو کوئی اسکولوں کالج جانے کے لیے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہنچنا چاہتا تھا۔ پر ان اہم شخصیات میں کچھ غیر اہم شخصیات بھی آ ٹپکتی ہیں جو مزید رش بڑھانے کا باعث ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کو ہمارے پیارے پاکستان میں ملے گا۔ جیسے کہ مانگنے والے آپ کو کچھ نظر آئے یا نہ آئے، یہ آپ کو کثیر تعداد میں لازمی نظر آئیں گے۔ جیسے انہی کے لیے یہاں تقریب منعقد کی گئی ہو۔ باجی اللہ کے نام پر دے دو، باجی اے باجی۔ اچھی خاصی پیاری لڑکی کو بھی باجی کا درجہ دے جاتے ہیں۔ باجی کہنے پر اچھا بھلا جیب میں جاتا ہاتھ بھی رک جاتا ہے، اور یہاں اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ باجی دے نا، وہ منہ بناتی جیب سے پیسے نکالنے لگی۔ چھپا کر جلدی سے اسے پیسے دیے کہ کہیں دوسرے فقیر بھی دیکھ کر ادھر ہی نہ چلے آئیں، جیسے یہاں پر ATM کھل گیا ہو، اور پھر ایسے ڈنڈے کے زور پر مانگتے ہیں پیسے ہمارے نہیں ان کے ہوں۔ اللہ خوش رکھے، تیرا بھلا کرے۔ دعائیں دیتی اپنے پہلے دانتوں کی نمائش کرتی وہاں سے چلی گئی۔ میرال نے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا، اپنا چہرہ اٹھا کر مقابل جو دیکھا وہ دنگ رہ گئی۔ ایک فقیر پھر سے اس کے سر پر کھڑا مانگ رہا تھا۔ اسے بھی دیکھ کر اپنی جان چھڑائی۔ وہ اکیلی کم ہی کہیں جاتی تھی، اور اوپر سے معصوم بھی وہ بہت تھی۔ چہرے سے اور دل سے کسی کو جھڑکنا تو دور، انکار نہیں کر سکتی۔ اب نہ جانے اس فقیر نے جا کر ایسا کیا کہا۔ اب سب کا رخ اس کی طرف تھا۔ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ روڈ کے دوسری طرف چلنے لگی۔ ویسے بھی بس ابھی تک نہیں آئی تھی، اور اسے کالج سے دیر ہو رہی تھی۔ آج اس کا بہت اہم لیکچر ہونا تھا۔ چلتے وہ روڈ کے دوسری طرف پہنچ گئی۔ تھوڑے انتظار کے بعد بس آئی۔ سب مسافر چڑھنا شروع ہوئے۔ بیچاری دھکے لگنے سے پہلے لائن سے آخر میں پہنچ گئی۔ وہ ضبط کرتی اس دھکم بھیڑ سے باہر نکل گئی اور اس پاگل عوام کو دیکھنے لگی جو پہلے سیٹ لینے کے چکر میں چڑھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے۔ اندر والے مسافر اترتے تو یہ اندر گھستے۔ خیر اسے سامنے ایک رکشہ نظر آیا جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرف چل دی۔ پتہ نہیں آج کالج جا پاؤں گی یا نہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی خود سے بڑبڑاتی سڑک کراسنگ کرنے لگی۔ سفید رنگ کی لینڈ کروزر اندر بیٹھے شخص کے ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ گاڑی کے اندر لائٹ میوزک چل رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص ایک پر اثر شخصیت کا حامل تھا جو سفید شرٹ اور بلو جینز میں شاہکار کی مجموعی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ ساتھ میں اس کا دوست زین تھا، بچپن کا ساتھی، کرائم پارٹنرز۔ وہ چوئنگ گم چبائے میوزک انجوائے کرتے ڈرائیونگ میں مگن تھا جب زین نے اسے مخاطب کیا۔ زاویار اسے مخاطب کر کے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ جہاں سکوت تھا۔ وہ ایمن اور تمہارے درمیان کیا چل رہا ہے آج کل؟ کچھ ہوا؟ مطلب سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس ٹاپک پر بات شروع تو کر بیٹھا، اب پتہ نہیں وہ اس پر کیا ری ایکشن دے گا۔ ویسے بھی وہ جلد موڈ سوئنگ پرسنالٹی رکھتا تھا، کب کیا برا لگ جاتا معلوم نہیں۔ اور زاویار نے اسے اس معاملے سے دور رہنے کا کہا بھی تھا، پر زین نے بات کرنا ضروری سمجھا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ آرام سے ڈرائیو کرتا الٹا اس سے ہی سوال کر گیا۔ نہیں بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ بس ویسے ہی اسے دیکھتے بولا جیسے اس سے تصدیق چاہی ہو۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دے کر اپنی جان بچائی۔
کوئی بھی بات بس ویسے ہی نہیں ہوتی، اس نے بس ویسے پر زور دیتے کہا۔ پھر اسے دیکھا، ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ بات شروع کی ہے، پوری بھی کرو، سنجیدگی سے کہتے زین کو بغور دیکھا، جیسے اس کے چہرے سے کچھ اندازہ لگانا چاہا ہو۔ زین خاموش بنا بیٹھا رہا۔ بتاؤ کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ اب کہ وہ اونچا بولا، زین ایک نظر اس پر ڈال کر سامنے دیکھنے لگا اور جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جسے زاویار نے تھام لیا اور ایک آئی برو اچکا کر اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ پوچھ کیا رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں ہے، کھول کر دیکھ لو۔ وہ ہاتھ باندھ کر ونڈو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زاویار نے کھول کر دیکھا، اس میں ایک فون نمبر تھا۔ اس کی نظر نیچے پڑی جہاں کچھ لکھا تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر مٹھی میں لے کر گول مول کر کے پھینک دیا۔ ایمن کی طرف سے پیغام تھا اس کے لیے۔ زین نے اس کو دیکھا جو اب بھی بے تاثر ہی تھا۔ تمہیں کچھ فرق نہیں پڑا؟ تھوڑی حیرت سے پوچھا۔ نہیں زاویار، وہ تم سے محبت کرنے لگی ہے، دیوانی ہے تمہارے لیے۔ تم ایک دفعہ مل لو اس سے۔ کتنی بار تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اس نے۔ تم سن لو کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں نے چھوڑ دیا ہے اسے، اب کوئی جواز نہیں بنتا اس سے ملنے کا۔ میرا پیغام دے دو اسے، آئندہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھاتے کرخت لہجے میں بولا، وہ ہاسپٹل میں ہے تمہاری وجہ سے۔ اس نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، تم ایک بار مل کر اسے سمجھا دو۔ میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، اور اس نے جو بھی کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ حماقت کرے۔ وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے، کم از کم ہمدردی میں ہی چلے جاؤ۔ تم اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ محبت کرتی ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو نہیں کرتا، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ اسے یہ باور کروا چکا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا، پھر بھی پیچھے پڑی ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے کلب جانا چھوڑ دیا، نمبر بلاک کر دیا۔ اب بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا، یا وہ خود سمجھنا نہیں چاہتی۔ عجیب پاگل لڑکی ہے۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ سکوت کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹی تمہارے لیے۔ زین نے اس کو حیرت سے دیکھتے کہا۔ بے شک دونوں ایک ہی تھالی کے بینگن تھے، پر زین کو اس لڑکی کے بارے میں دکھ ہوا جو ایسے شخص کے لیے کیا کر گزری بغیر انجام جانے۔ ایمن ٹائپ کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، اس قسم کے سستے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ لیکن مجھے ان سب باتوں میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے مرے یا جیے۔ وہ سرد مہری سے بولتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ اور یہ تم ایمن کی سائڈ اتنی کیوں لے رہے ہو؟ لگتا ہے تازہ تازہ مولوی کا بیان سن کر آ رہے ہو۔ زین کا بولنا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا اسے، اسی لیے اس پر برہم ہو رہا تھا۔ نہیں، اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، میں سائیڈ نہیں لے رہا، انسانیت کے ناطے کہہ رہا تھا۔ تیرے اندر بھی انسانیت ہے زین، مذاق نہ کر۔ ہاں بالکل ہے، تھوڑی ہی، پر ہے تو بے حس نہیں ہوں تمہاری طرح۔ اور ویسے بھی وہ اچھی لڑکی ہے، اسی لیے کہہ رہا تھا۔ او، کہیں تجھے پسند تو نہیں آ گئی؟ ہاں۔ زاویار نے زین کو ایک نظر دیکھا، آنکھوں میں واضح شرارت چمک رہی تھی۔ اس کی بے تکی بات پر زین نے سر جھٹکا۔ بول، تو کہے تو بات جلاؤں۔ زین ہنسنے لگا، پر کچھ بھی بول کر پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ جانتا تھا وہ اسے صرف چھیڑ رہا ہے، بچہ شرما رہا ہے۔ ویسے میں کہوں تو اس کو چھوڑ، اور بھی بہت مال ہے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ کیا کہتا ہے، دکھاؤں تجھے؟ نہیں، آج مجھے بابا کے ساتھ جانا ہے، پھر کسی دن۔ زین کمینگی سے کہتا ہنس دیا۔ دیکھا، آ گیا نا اپنی لائن پر سالے، پتہ تھا مجھے، اس لیے تیرا دل بڑا تڑپ رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا، تجھ جیسے بے غیرت میں غیرت کہاں سے آ گئی۔ اللہ خیر کرے۔
زین کا کہکا گاڑی میں گونجا۔ زاویہ نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ پھر بھی مجھے اس پر ترس آ رہا ہے، وہ بیچاری کس پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑ رہی ہے۔ اس کا جرم کیا ہے؟ بس تم سے محبت کرنا، وہ مدھم سا بولا۔ پتہ نہیں کیوں زین کا دل بھاری ہو رہا تھا اس کی سنگ دلی دیکھ کر۔ کوئی کسی کی وجہ سے مر رہا ہو اور جس کی وجہ سے مر رہا ہو اسے پرواہ بھی نہ ہو۔ اس نے زین کو دیکھا جو اسے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ زین اپنی سوچ سے باہر نکلا اور کچھ نہ بولا، اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ گئی تھیں اور وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ تبھی بولا، یار یہ جو ایمن جیسی لڑکیاں تمہیں بار میں کلبس میں نظر آتی ہیں نا، یہ صرف ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں، جو خود چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر برہنہ ہو کر ہم جیسوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، دعوتیں سرعام دیتی ہیں اور مزے کی بات عزت بھی ہم سے مانگتی ہیں۔ ہاں ہاں، وہ تلخی سے ہنسا۔ مذاق اڑانے والا انداز تھا پر وہ کہہ سچ رہا تھا۔ تلخ تھی پر حقیقت تھی۔ ان کو ٹیشو کی طرح ایک بار یوز کرو اور پھینک دو۔ میں تو مڑ کر دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں یوز چیزیں دوبارہ یوز کرنا پسند نہیں کرتا۔ اپنے کالے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا، جیسے بڑے فخر کی بات ہو۔ ارے شکر منائے وہ جس پر میں نے اپنی نظریں کرم فرمائی، ورنہ تو لڑکیاں مرتی ہیں میری ایک نگاہ۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب درمیان میں زین بول پڑا، جانتا ہوں، پر شادی تو کسی ایک سے تمہیں کرنی تو ہے نا۔ مجھے لگا تھا تم ایمن کے ساتھ سیریس ہو۔ زندگی میں میری پتہ نہیں کون آئے گی، لیکن یہ ایمن سارا ٹائپ کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں سے نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں یہ عورتیں کس کس مرد کی خواہش رہی ہیں، کتنی ہی غلیظ نظریں ان کے جسموں کے آر پار ہوئی ہیں، کتنوں کے دلوں کو لبھایا ہے، کون کون کیسے کیسے چھوتا ہے انہیں، پر میری بیوی ان سب سے پاک۔ اس پر تو میں نے اپنے سائے کے علاوہ کسی دوسری چیز کا سایہ بھی برداشت نہ کروں، اسے مخالف سمت کی ہوا بھی نہ چھونے دوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط کر دی۔ آنکھوں پر اینک پہنے ہونے سے اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی تھیں۔ مرد ہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی پاک صاف چاہتا ہے، خود کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لاکھ گناہ کرتا ہو، پر بیوی شریف چاہیے ان کو۔ اور لڑکیاں خود کو خود ہی ان لوگوں کے سامنے بے مول کر دیتی ہیں اور پھر خود ہی ان سے عزت مانگتی ہیں۔ آپ کو تب تک عزت نہیں مل سکتی جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کرتی۔ پھر کہاں ہے تیری آئیڈیل بیوی؟ ملی ہی نہیں تیرے بھائی کو کوئی لڑکی، دل کو لگی نہیں؟ جو دل کو لگے اس سے شادی کر لوں گا، اور ابھی میرا کوئی موڈ بھی نہیں ہے، ابھی تو اپنی من مانیاں کرنی ہیں، ابھی تو اور بھی زندگی کے حسین نظارے کرنے ہیں۔ معنی خیزی سے کہتے زاویہ نے گلاسز نیچے کرتے زین کی طرف دیکھ کر ایک آنکھ ونک کی، اور پھر گاڑی میں دونوں کے کہکے بلند ہوئے۔ میرال سڑک کے کنارے کھڑی کراسنگ کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب اسے ثنا آتی نظر آئی۔ ثنا اس کی کالج کی دوست تھی اور ہمسائی بھی۔ میرال نقاب کیا کرتی تھی اور ثنا بغیر نقاب کے ہی جایا کرتی۔ ثنا اسے دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ میں تمہارے گھر گئی، آنٹی نے بتایا تم جا چکی ہو۔ ہاں، اس چمتکار پر مجھے خاصی حیرت ہوئی۔ میرال اور اکیلی وہ شوخی سے بولتے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اس کے اکیلے گھر سے نکل کر یہاں آنے پر واقعی حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ کیوں میں اکیلی نہیں جا سکتی؟ کیا جا سکتی ہوتی تو اب تک یہاں کھڑی نہ ہوتی تو؟ میرال سر جھٹک کر رہ گئی۔ اب کہہ بھی دو، ثنا تمہارے انتظار میں کھڑی تھی۔ کیوں کہوں؟ اور ویسے بھی میں اس رکشے میں جا کر بیٹھنے ہی والی تھی کہ تم ٹپک پڑی ہو۔ میرال بھی اپنی ضد اور انا کی پکی تھی۔ جی مجھے بھی نظر آ رہا ہے، وہ رکشہ اور تم، منہ تو تمہارا کھلتا نہیں کسی کے سامنے، کوئی تمہیں پاگل بنا کر اٹھا کر بھی لے جائے گا نا، تم چپ چاپ اس کے ساتھ چلی جاؤ گی۔ جانتی ہوں میں تمہیں جتنے پانی میں ہو، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اچھا چلو میں بھی دیکھتی ہوں تم میں کتنا دم ہے۔
وہ اس کو سڑک کراسنگ کرنے کا اشارہ کرتی دونوں ہاتھ باندھ کر آرام سے کھڑی ہو گئی۔ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ نہیں کر پائے گی۔ میرال نے سہمی سی نظر سڑک پر دوڑائی جہاں ٹریفک کا دریا بہہ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی کوشش کر چکی تھی، پاؤں نیچے رکھتی کہ ڈر کر دوبارہ اوپر کر لیتی۔ رش تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے مڑ کر ثنا کو دیکھا جو اپنی ہنسی دبائے کھڑی تھی۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر رہ گئی۔ اس کے ڈر کی وجہ اس کے اندر کا خوف تھا جسے اس نے خود سے ختم کرنا ہی نہیں چاہا کبھی، اور سب سے بڑھ کر گھر کا ماحول، ہر روز کے لڑائی جھگڑے جو ذہنی اور جسمانی طور پر بہت متاثر کرتے۔ وہ گھر سے باہر نکل کر کسی سے لڑنا تو دور بات تک نہیں کرتی۔ نمبر 2، اگلی ویڈیو میں کس کو اگلی ویڈیو کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔